حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والصفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفنا لنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم وأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ مولانا. محترم حضرات، آج انشاءاللہ ہم اس رکوع کی تلاوت کرنے کے بعد اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا اظہار فرمایا ہے کہ جب کوئی قوم سرکشی پر آمادہ ہو جاتی ہے، کفر اور تکبر کی مذموم صفات کی حامل بن جاتی ہے اور اللہ کے احکام سے روگردانی کرتی ہے، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کرتی ہے، تو اللہ مختلف قسم کے عذاب اس قوم پہ نازل کرتا ہے. کبھی ایک مصیبت آ جاتی ہے، کبھی دوسری مصیبتیں آ جاتی ہے. یہ مصیبتوں کا اور ابتلاؤں کا جو ایک بڑا قانون ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کی بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ان حکمتوں کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو چلتا رہتا ہے، یہ تو حوادث زمانہ ہے، اس میں کسی کے برے اور اچھے ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ سب کے ساتھ ہے، یہ مومنوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، اور جو مومن نہیں ہوتے ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر آل فرعون کے بارے میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہیں کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فاعل بد ٹھہراتے. یعنی ایسا ہوتا رہا ہے ہمیشہ، فرعون کے ساتھ بھی ایسا رہا. فرعون کا دل جو ہے نرم کرنے کے لیے اور تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانے، اللہ نے ان کو کچھ پریشانی میں مبتلا کیا، مصیبت میں مبتلا کیا، کیونکہ وہ بہت جاتیہ کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جیسے آپ نے پہلے ہی ان معاملات کے بارے میں درس و دروس قرآن کے درمیان بہت ساری باتیں سنی ہے
کہ کس کس طرح کے عذاب میں فرعون جو ہے بنی اسرائیلیوں کو مبتلا کر رہا تھا. تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو قحط میں مبتلا کیا تاکہ ان کو ہوش آئے. لعلہم یتضرعون، جیسے قرآن کا اصول یہ ہے کہ مصیبتیں اس لیے آتی ہے تاکہ لوگ جو ہے گریہ زاری کرنے لگے، عاجزی کرنے لگے. مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں. یعنی انسان جو ہے ہر اچھائی کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتا ہے. یہ انسان کا بہت بڑا مغالطہ ہے، انسان ہوا ہے. انما اوتیت علی علم، کہ جو بھی مجھے اچھائی ملتی ہے اپنے علم، اپنے ہنر کی وجہ سے ملتی ہے. اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور جب وہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور جب چاہے مصیبت میں اس کو مطلع کرتا ہے. یہ قانون کے تحت سب ہو رہا ہے. یہ انسان کی صلاحیت اور عدم صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، قابلیت کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اور نیکی اور بدی کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کو اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہوتی ہے. اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فاعل بد ٹھہراتا. یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھائی کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتا ہے، اور جب کوئی خرابی آتی ہے تو کبھی کبھی نیک لوگوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ اس کو منسوب کرتا ہے. مکہ کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہمیں نعوذ باللہ جو ہے مومنین کی وجہ سے آ رہی ہے. تو اسی بات کا یہاں پر بھی اظہار ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت ان پر آتی، برا زمانہ آتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ اس کا مورد ٹھہراتے اور ان کے ساتھیوں کو بھی کہتے تھے یہ اس کا بنیادی سبب ہے. حالانکہ در حقیقت ان کی فعل بد تو اللہ کے پاس تھی، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا تھا، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. چونکہ آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے، اور اہل علم جو ہے وہ ایسی بات نہیں کر سکتے. انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں. اب عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کو بھی لوگ کبھی کبھی جادو سے تشبیہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کتنا سحر زدہ کریں، ہم پھر بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی بات کی سچائی کو سمجھنے کے بجائے، اس کو جو ہے اپنے بل بوتے پر سمجھنے کے بجائے لوگ اس کو سحر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. اور یہ اکثر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کو لوگوں نے ساحر کہا ہے، جادوگر کہا ہے، اور کاہن کہا ہے، شاعر کہا ہے، اور اس بات کو نہیں سمجھنے کی کوشش کی جو وہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، جو دعوت ان کو ملی ہے لوگوں کو دینے کے لیے. تو اصل میں بات کو سمجھنے کے بجائے لوگ جو ہے مختلف تعویلیں کرتے ہیں اور اس بات پر غور کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. وَالْغَوْ فِيهِ، اور جیسے قرآن میں آیا کہ جب بھی کافروں کے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی ایسا ہنگامہ پیدا کرو، شور شرابہ پیدا کرو تاکہ یہ بات لوگ نہ سنیں اور ہم غالب رہیں. اصل میں قرآن اور جتنی بھی اللہ کی کتابیں آئی ہے ان کے مضامین پر غور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے بجائے کہ اور چیزوں کی طرف لوگ جو ہے متوجہ ہو جائے. اصل جو مضمون ہے متن پر غور کرے، فکر کرے. لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ لوگ متن پر غور کرنے کے بجائے بہت ساری چیزیں ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اس متن کے ساتھ، اس پیغمبر کے ساتھ، اور ان بزرگوں کے ساتھ، ان دین والوں کے ساتھ جو یہ بات پیش کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا. جب آدمی ہدایت کو قبول نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ دوبارہ انسان کو مختلف آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں. دنیا میں انسان جو ہے عیاشی کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ اپنی منمانی کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ کفر اور اناد کا راستہ اختیار کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا دنیا میں. اس کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور جب اس مقصد کو بتانے والے پیغمبر اس کے پاس آتے ہیں، کتابیں آتی ہے اور ان کا انکار کرتا ہے تو اپنی ڈگر سے ہٹ جاتا ہے. پھر اس ڈگر پہ لانے کے لیے، دوبارہ واپس لانے کے لیے اللہ اس پہ مصیبتیں ڈالتا ہے. اور خاص طور سے جب پیغمبر، کوئی بھی پیغمبر آتا ہے، اس کے ساتھ جن معاندین کا جو تعلق ہوتا ہے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ اکثر و بیشتر پیش آیا ہے. یہاں پر بھی یہ بات فرمائی گئی آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا. اب یہ طوفان کیا تھا؟ یہ بارش کا طوفان تھا، یہ سیلاب تھا. بہت سارے لوگوں نے اسی کی بات کی ہے کہ بہت بارش ہوئی ہے. یہ جو بارش ہوتی ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے یا تو رحمت کا سبب ہو سکتا ہے یا عذاب کی جو ہے باعث ہو سکتی ہے. جب بھی معمولی ہوا چلتی تھی تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتے تھے, نماز میں مشغول ہو جاتے تھے, مبادا یہ جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ ہو. اس کے بعد ٹڈی دل چھوڑے, سرسریاں پھیلائی, مینڈک نکالے اور خون برسایا. کہتے ہیں کہ یہ 7 دن کے بعد یہ مختلف عذاب ان پہ آتے تھے, اور ٹڈی دل جب آتا تھا تو ان کے جو پورے کھیتوں کو چاٹ جاتا تھا, ختم کرتا تھا. اب تو یہ بڑا مسئلہ بن گیا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں اور دوسری جگہوں پر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. تو ٹڈی دل بھی جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یہ جو اللہ کی کائنات وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس میں اللہ کی بہت ساری فوجیں جو ہے چاروں طرف پھیلی ہوئی, اور اللہ ان فوجوں کو استعمال کرتا ہے, ان کو کام میں لاتا ہے. جب بھی کسی قوم کو ہدایت دینی ہو یا ان کو سرزنش کرنی ہو تو ٹڈی دل بھیجا چھوڑے گئے, سرسریاں پھیلائی گئی, مینڈک نکالے گئے. جب طوفان سے بھی ان کا جو ہے ان کے ہوش ٹھکانے نہیں آئے تو پھر ان کے جو ہے سرسریاں پھیلائی گئی, اور بہت ساری ایسی جانور اور پرندے اور پھر مینڈک, اور جب یہ سب کام جو ہے بالکل ہر طرف ان کو جو ہے اپنے بستروں میں, راستے میں, گھروں میں چاروں طرف مینڈک ظاہر ہونے لگے, اور ان کا مزہ خراب ہو گیا اور مزہ کرکرا ہو گیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے خون برسایا, پانی جو ہے وہ خون بنتا تھا, اور اس میں جو مچھلیاں تھیں وہ مر گئی, اور چاروں طرف سے تعفن اور بدبو پیدا ہونے لگی, اور پانی میں سے خون ظاہر ہونے لگا. تو یہ اللہ کی طرف سے مختلف عذاب ان پر نازل ہوئے, اور اللہ جو ہے اپنی ان عذابوں کے ذریعے سے ان کو سمجھنا چاہتا تھا قدرت اللہ کے پاس. تم کہاں جاؤ گے سرکشی کر کے, تم پیغمبروں کی نافرمانی کر کے کہاں جاؤ گے؟ طاقت تو اللہ کے پاس, اسی کے پاس پوری توانائی ہے, اسی کے پاس تمام فوجیں ہیں, وہ کوئی بھی عذاب تمہارے اوپر بھیج سکتا ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائی, مگر وہ سرکشی کے چلے گئے, اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے, اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کرو, اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پوچھنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا, کیونکہ انہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اب یہ چھوٹے چھوٹے عذاب جب ان پہ نازل ہوئے, اور جب بھی ان پہ کوئی عذاب نازل ہوتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ چونکہ آپ نے ہمیں بہت وعدے کیے ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ ہمارے ساتھ یہ کرے گا وہ کرے گا, اگر نیک بنیں گے تو تم کو یہی چیزیں ملیں گی. تو اپنے اللہ سے جو ہے جو وعدہ آپ نے لیا ہے اور اللہ نے آپ کو وعدہ کیا ہے اس کے پاس جائیے, اور ہمارے اوپر سے جو بلائیں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے, مسلط ہوئی ہے, ان کو ہمارے اوپر سے ہٹوا لیجئے, پھر آپ دیکھیے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے. یعنی یہاں پر بھی جو ہے ہدایت کو سمجھنے کے بجائے عذاب سے بچنے کی وہ بات کر رہے ہیں, اور اصل وجہ کو دور کرنے کے بجائے, اصل سبب کو جو ان سزاؤں کا تھا دور کرنے کے بجائے وہ ظاہری چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سطحی طور پر, سرسری طور پر ان سے مصیبت دور ہو جائے, لیکن اگر وہ دیکھتے ہیں ان مصیبتوں کی وجہ کیا ہے, یعنی وہ ان کی نافرمانی, ان کی سرکشی اور ان کا کفر اور ان کا اناد اور ان کا ماندانہ رویہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے روا رکھا تھا, اس کو تو وہ بدلنے کے بجائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے کہیے کہ وہ اس مصیبت کو ہمارے اوپر سے ٹلوا دے, پھر ہم آپ کی بات مانیں گے اور بنی اسرائیلیوں کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. لیکن جب اللہ کے فرمان سے, اللہ کے اذن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور مصیبت دور ہو گئی, اس کے بعد وہ پھر جو ہے سرکش ہو گئے, اور اللہ نے پھر ان پر ایک ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کو سمندر میں ہی غرق کر دیا. مختلف چھوٹے چھوٹے عذابوں کے بعد بہت بڑا عذاب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلنے لگے اور بحر احمر کے پاس پہنچے, اب اس وقت فرعون نے ان کو جو ہے نکلنے دیا, لیکن بعد میں فرعون کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی, ہمیں ان کو جانے نہیں دینا چاہیے. بہرحال اس کے بعد وہ ان کا پیچھا کرنے لگے. تو بحر احمر کے کنارے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب بنی اسرائیل پہنچے تو پیچھے سے فرعون کی فوج آنے لگی, تو یہ سب گھبرا گئے,
تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے جو ہے سمندر کی طرف اشارہ کیا اور وہاں راستہ بن گیا. تو اس راستے پہ وہ سوار ہو گئے. اس کے بعد پھر ان کی فوج بھی سوار ہو گئی. لیکن جب وہ بیچ میں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارے سے جو ہے پانی کی طرف اشارہ کیا اور دوبارہ جو ہے پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان پورے اسرائیلیوں کو بچا کے لے گئے دوسری طرف. لیکن جو فرعون کی فوج آ رہا اور فرعون ان سب کو غرق کر دیا اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے. یہ معجزات ہوتے ہیں, اللہ کو قدرت ہے ہر چیز پہ. اب ان آیات میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اپنی قدرت کے مظاہر کو اللہ نے بیان کیا ہے, چاہے وہ مینڈک کی صورت میں, چاہے وہ سرسری کی صورت میں, چاہے وہ ٹڈیدل کی صورت میں, چاہے وہ رجز کی صورت میں جو عذاب ان کے اوپر آیا, یا خون جو پیدا ہو گیا پانی میں جو پانی پیتے تھے. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور اللہ کی طرف سے جو ہے حضرت موسیٰ کو جو معجزات دیے گئے ان کے یہ مختلف مظاہر ہیں. اور پھر اللہ نے یہ جو ہے پانی میں سے جو ہے راستہ بنایا, وہ بھی ایک معجزہ تھا. اور معجزات جو ہے پیغمبروں کو ملے ہیں, کرامات اولیاء کو ملی ہیں اور معجزات پیغمبروں کو ملے ہیں. وہ اصل میں اس حق کی تائید کے لیے ہوتی ہے جس حق کو وہ لے کے آتے ہیں, اس ہدایت جس کو وہ لے کے آتے ہیں, اس کی تائید کے لیے اللہ جو ہے اپنے پیغمبروں کو معجزات سے نوازتا ہے. اور معجزات کو بھی آیات کہا گیا ہے, اور جو صحائف ہے ان کی آیات کو بھی آیات ہی کہا, ان کی تعلیمات کو بھی آیات کہا گیا. غرض یہ ہے کہ ان تمام آیات سے, نشانیوں سے انسان جو ہے سدھر جائے اور صحیح راستے پہ آ جائے اور اللہ کی بات ماننے لگے, پیغمبر کی بات ماننے لگے. لیکن آدمی جب اس کے باوجود بھی بگڑتا ہی رہتا ہے, پھر اللہ جو ہے فیصلہ کرتا ہے اور اس قوم کو, ان انسانوں کو ختم کر دیتا ہے, کیونکہ ان کا کوئی حق نہیں. جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو بنایا تھا وہ پورا نہیں کر رہے, خود بھی پورا نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دے رہے ہیں. جیسے یہ فرعونی جو ہے یہ بنی اسرائیلیوں کو اپنی عبادت اور اطاعت اور غلامی پر راضی کرنا چاہتے ہیں, جبکہ اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کے لیے جو ہے پیدا کیا, سب کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. لیکن جب فرعون جیسے لوگ, فرعون صفت لوگ جو ہے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کے اور پیغمبر کی اطاعت سے ہٹا کے اپنی اطاعت کروانا چاہتے اور کبھی کبھی عبادت بھی, کیونکہ فرعون کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ سورج دیوتا کا جو ہے اوتار ہے. تو ایک لحاظ سے وہ اپنی نسبت جو ہے سورج کے ساتھ پیدا کرتے تھے اور سورج کو خدا سمجھتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا, جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا. اب یہ اتنے مستضعفین تھے زمین میں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے بنی اسرائیل, ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا, بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا, اور ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی, یہ بلا العظیم اس کو کہا گیا. تو اللہ نے انہیں کو جو ہے کمزور جو بنائے گئے تھے, لوگ کمزور بنائے گئے. آدمی خود ہی کمزور بنتا ہے, پھر اللہ بھی اس کو کمزور بناتا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حکومت قائم کی تھی مصر پر, تو پھر بہت سارے لوگ وہاں آئے تھے, آباد ہو گئے تھے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پیروی کرتے رہے اور اچھی طرح سے شریعت پر چلتے رہے. تو اللہ نے ان کو جو ہے زمین کا وارث بنایا. لیکن جب نافرمانی کرنے لگے, پیغمبر کی جو ہے اطاعت سے روگردانی کرنے لگے, تو اللہ نے انہی لوگوں کو مستضعف بنایا زمین میں, انہیں کو ضعیف بنایا گیا. وہ پامال ہو گئے. شریعت سے اور اسلام سے آدمی کو سربلندی ملتی ہے, دین سے سربلندی ملتی ہے. جب آدمی دین کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد پستی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حالت جو تھی بہت ہی خراب تھی. حالانکہ جب مصر میں آئے تھے, وہ کنعان سے آئے تھے, تو ان کی حالت کتنی اچھی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا, اور ان کے جو صاحب وہاں آئے تھے اب خاندان کے لوگ, ان کو بھی زمین میں ایک تمکین ملی تھی, ایک حکومت ملی تھی. لیکن جب نافرمانی کی تو ان کو مستضعف بنایا گیا, کمزور بنایا گیا. لوگ جو ہے وہ دوسروں کی طرف جو ہے اپنی کمزوری کو منسوب کرتے ہیں, لیکن انسان کو اپنی طرف وہ کمزوری منسوب کرنی چاہیے. جب آدمی کو کمزوری آتی ہے تو وہ کمزور بنتا ہے. تو یہاں پر بہت اہم بات فرمائی گئی ہے
اللہ نے اس قوم کو وارث بنا دیا جن کو مشرق اور مغرب دونوں جگہوں پر جو ہے کمزور بنایا گیا، اور اس زمین کا وارث بنا دیا جس کو اللہ نے برکت سے نوازا تھا۔ اب یہاں پر علماء کرام نے فرمایا یہ تو مصر کی سرزمین ہو سکتی کہ وہاں پر واپس گئے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ شام کی سرزمین ہے، اور مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ یہ فلسطین کی سرزمین۔ تو اس پہ اچھی خاصی علماء کرام نے بحث کی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے جو بھی الارض کا ذکر ہے، کوئی بھی زمین جہاں پر بھی گئے ان کو اللہ نے برکت دی ہے، ان کو جو ہے کامیاب کیا ہے، اور الارض جو ہے اس میں جنس کے نام سے الارض کو جو الف لام جنس کے نام سے ہے، کوئی بھی زمین اللہ نے ان کو دی ہے، جو بھی چاہے وہ شام کی زمین ہو، چاہے وہ مصر کی زمین ہو، چاہے فلسطین کی زمین ہو، جہاں بھی گئے اللہ نے ان کو برکت دی اس طرح سے، اور ان کو جو ہے وارث بنایا اس کا۔ اور وارث بنانا کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہاں پر کچھ اور ہی لوگ آباد تھے، فرعون آباد تھا، بڑے بڑے باغ تھے، بڑے بڑے محلات تھے، لیکن اب انہی محلات کے مالک بن گئے بنی اسرائیل کے لوگ۔ ایسا اللہ کا قانون ہے، وہ جو ہے زمین پہ ان لوگوں کو بہت دیر تک ٹکنے نہیں دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کو ہٹا دیتا ہے، اور یہ اللہ کا ایک قانون ہے، قانون مقافات ہے، اور اس پہ عمل ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور یہ اسی قرآن میں دوسری جگہ پہ آیا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ۔ ہم نے جو ہے ذکر کے بعد لکھا زبور میں کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے بنیں۔ صالح بندے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس صلاحیت بھی ہو اور صالحیت بھی ہو۔ صرف نام نہاد نیکی ہی سے آدمی دنیا کا وارث نہیں بنتا ہے، جب تک اس کے پاس صلاحیت بھی نہ ہو، اور صلاحیت جو ہے وہ دنیائی کاموں کو چلانے کی صلاحیت، ہر چیز کی صلاحیت انسان کے پاس ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا چاہیے۔ اور عمل صالح کا تصور جو اسلام نے دیا ہے اس میں صالحیت کے ساتھ صلاحیت کا بھی ذکر ہے۔ آج کل ہم اتنی تعداد میں دنیا میں مسلمان، لیکن ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، ہمارے پاس سائنس نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ ایمان بھی نہیں ہے، وہ اچھے کام بھی نہیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہمیں دنیا کا وارث بناتا ہے۔ بلکہ ہم ان جگہوں پر بھی زمین میں جو ہے خود مختار نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں کی اپنی حکومت، کیونکہ ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں، اور نیکی کا جو تصور ہے وہ بہت ہی محدود ہے، وہ وہی کچھ باتوں تک محدود ہے، جبکہ اسلام جو ہے پوری زندگی پہ محیط ہے۔ تو یہاں پر جو بڑی اہم بات کہی گئی کہ جب ان لوگوں میں وہ صلاحیت پیدا ہو گئی بہت حد تک، اور پھر پیغمبر کے ساتھ جب وہ تھی، اللہ نے ان کو انہیں صبر کیا، اور اللہ نے ان کو اس جگہ پر جو ہے اس جگہ کا وارث بنایا، اس زمین کا وارث بنایا جہاں پر اللہ نے برکت نازل کی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب نے کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ ایک مظلوم اور ایک مستضعف قوم کو اللہ نے جو ہے حاکم بنا دیا، وارث بنا دیا، اور جو حاکم قوم جو تھی فرعون کی، اس کو گر کے سمندر کر دیا، گر کے بحر کر دیا، اور اس کی تمام ان کوششوں کو برباد کر دیا، اس کے محلات کو برباد کر دیا۔ اب یہاں پر علماء نے فرمایا کہ برباد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پھر وارث ہو گئے، بنی اسرائیل محلات کے وارث ہو گئے۔ اور دوسری بات علماء کرام نے فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی دوسری قوم آتی ہے پہلی قوم کے بعد، تو وہ اس کی تمام چیزوں کو جو ہے تہس نہس کرتی ہے، تو پھر نئے انداز سے اس کو تعبیر کرتی ہے، اپنے حساب سے بناتی ہے، اس معنی میں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ دوسرے لوگ اس کے وارث ہو گئے جو انہیں بنایا تھا، جو انہیں محلات بنائے تھے، انہیں بڑے بڑے کارخانے بنائے تھے، ان سب کے اوپر جو ہے قابض ہو گئے بنی اسرائیل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، اور پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہوتا ہے، ایک خاص ماحول میں بہت سالوں تک رہنے کے باوجود، اور پیغمبروں کی تعلیم کے باوجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے باوجود، جب اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو آزادی کی نعمت سے ہمکنار کیا اور وہاں ان کے تسلط سے آزاد ہو گئے، پھر ایک جگہ سے گزر رہے تھے وہ، تو انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، اور انہیں حضرت موسیٰ سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دیجیے
جیسے ان لوگوں کا معبود. اب یعنی پیغمبر سے ایسا مطالبہ کرنا، آپ اندازہ لگائیے کہ ماحول کا کتنا اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر. جس ماحول میں آدمی پلتا بڑھتا ہے رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے اوپر عائد ہو جاتے ہیں، طاری ہو جاتے ہیں. اس بات کو آج کے ایک بہت بڑے جو ہے سائیکٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جس کو کارل یونگ کہتے ہیں، اس نے کہا کہ مذہب جو ہوتا ہے اصل میں کلیکٹیو انکانشنس ہوتا ہے، کہ جو آدمی انہرٹ کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو محسوس کرتا ہے اور جو غیر محسوس بھی ہوتا ہے. آدمی کانشیسلی اور انکانشیسلی امبائب کرتا ہے بہت ساری چیزیں ماحول سے. اور اس حدیث کو جب جیسے ہم جانتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہر بچہ جو ہے اسلام کے راستے پر، فطرت کے راستے پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا دیتے. تو یہ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم اس ماحول کو ٹھیک بنائیں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایسے ماحول میں نہ رہیں جہاں پر آدمی کو شرک، بدعت اور تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے. تو اسی وجہ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جا رہے تھے، نکل رہے تھے، تو ان کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک بت تیار کر لی جائے. حالانکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس تھا، لیکن وہ جسٹ کہہ دیتے ہیں، ان کو لگا کہ اسے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم بھی تھوڑا سا کنسنٹریشن کے لیے ایسی کوئی چیز مطلب ان سے مطالبہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے. لیکن اللہ جو ہے بت پرستی کو یا شرک کو کسی حالت میں پسند نہیں کرتا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل. پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا اور کوئی معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی. اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو اللہ کے احسانات یاد دلاتے. اب تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو آپ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو آزاد کر دیا، آپ کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا ہے. اب آپ دوبارہ اسی غلامی میں جانا چاہتے ہو، کیونکہ اصل غلامی کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب آدمی شرک اور بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ اس کے اوپر ایسی چیزیں مسلط کرتا ہے کہ وہ پھر بالکل اپنی آزادی کو کھو دیتا ہے. جب آدمی خود ہی کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر تو وہ ہر چیز کو جو ہے اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. توحید انسان کو آزاد کرتا ہے تمام قسم کی غلامیوں سے، تمام قسم کی باتوں سے. اور جیسے وہ ربیع بن عامر نے فرمایا تھا کہ اسلام نے ہمیں جو ہے تمام بندگیوں سے آزاد کیا اور اللہ کی بندگی کا پابند بنایا، دنیا کی تنگیوں سے آزاد کیا اور آخرت کی وسعت کا ہمیں احساس دلایا، بلکہ ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اور لوگوں کو بھی اسی کی طرف دعوت دیں. تو یہاں پر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے مطالبہ کیا، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ آپ یاد کرو اللہ کا احسان کہ اللہ نے آپ کو نجات کیوں دی، اپنے صبر کی وجہ سے. آپ نے بہت صبر کیا. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی ظالم کے پاس ہو اور اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت اس کے اندر نہ ہو تو وہ اس وقت صبر کرے، اور اگر وہ صبر نہیں کرے گا اور بلکہ وہ بھی ایذا کا جواب ایذا سے دینے کی کوشش کرے گا تو اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے. اللہ نے اس کو اس حالت میں رکھا ہے تو اس کو صبر سے کام لینا چاہیے. پھر اللہ کی قدرت جو ہے جوش میں آتی ہے اور اس کی مدد کے لیے دوڑتی ہے اور اس کی مدد ہو جاتی ہے. اگر وہ بھی ایذا دینے کی کوشش کرے، صبر نہ کرے تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. تو بنی اسرائیل نے بہرحال صبر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا جب انہیں شکایت کی تھی، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے اوپر اتنا سارا ظلم ہو رہا ہے اور آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے، دعا کیجئے. تو اور آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ لوگ صبر کرو، نماز کی پابندی کرو، اور انشاءاللہ اللہ تم کو اپنے صبر کے بدلے جو ہے تم کو آزادی عطا کرے گا. تو انہوں نے صبر کیا، بہت مصیبتوں کا سامنا کیا اور حضرت موسیٰ کے ساتھ چلے. تو پھر اللہ نے ان کے صبر کے بدلے ان کو اتنی بڑی نعمت دی. لیکن جب اس کے باوجود ان کی تربیت کا اثر ظاہر ہونے لگا کہ جو پہلے جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی تھی، جس ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اور وہاں شرک کا ماحول تھا، بت پرستی کا ماحول تھا، تو پھر جب انہیں مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے تو آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اسی کے لیے تم کو آزاد کر دیا پھر ان کی غلامی سے. تو اس لیے اب آپ ایسا مطالبہ کیسے کرتے ہو
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی تم عبادت کرو. تو اور پھر ان کو وہ احسان یاد دلا رہے ہیں جو اللہ نے ان پر کیے ہیں, اور ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور ان کی بیٹی کو زندہ رکھا جا رہا تھا, اور وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس میں تمہارے لیے اپنے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی, اور اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک پوری جو ان کی نسل جو ہے برباد ہو رہی تھی. اور بہت ساری کتابوں میں ان کی آیا ہے بعد میں کہ فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ان کی نسل کو برباد کر دیا, اب تو ان کا بیچ ہی ہم نے ختم کر دیا. تو ان تمام آیات کو پڑھنے کے بعد, اس پورے رکوع کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ قانون جو ہے وہ جاری و ساری ہے, ہمیشہ تھا, ہمیشہ رہے گا. اور وہ فرعون کے زمانے میں بھی رہا اور بعد میں بھی رہا کہ جب کوئی قوم سرکشی کرتی ہے, چاہے وہ حکمران ہو چاہے کوئی ہو, ایک طرف سے وہاں پر فرعون کا ذکر ہو رہا ہے, فرعون کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی سرکشی کا ذکر ہو رہا ہے, پھر بنی اسرائیل کی سرکشی کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اور ان دونوں کو جو ہے مختلف طرح کے جو ہے حالات سے گزرنا پڑا, لیکن فائنلی جو ہے اللہ کی بات ہی جو ہے حق ثابت ہوئی, اور اللہ نے ان کو اس ماحول سے نجات دلائی, اور پھر ان کو حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد پھر ان سے یہ بھی وعدہ کیا گیا تو تمہارے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے تم کو اس حالت سے نکالا جب تمہارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا, تمہاری بچوں کو زندہ رکھا جا رہا تھا. تو ان آیات سے وہ اللہ کے قانون کی بھی ہمیں جانکاری حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ جو ہے انسانوں کو آزمائشوں میں مصیبتوں میں اس میں ڈالتا ہے, اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ ٹوٹ جائے, اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے اعمال کو سدھارے. کوئی مصیبت, کوئی طوفان, کوئی سیلاب, کوئی زلزلہ اور کسی اور قسم کی بیماریاں جو پیدا ہوتی ہے, تو ان کے پیچھے بھی اللہ کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ بندے سدھر جائے اور اپنے رب کو یاد کرے, اسی کی طرف رجوع کرے اور انابت کا راستہ اختیار کرے, توبہ کا راستہ اختیار کرے, اور اپنے گناہوں سے تائب ہو کے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لائق اپنے آپ کو بنائے. تو یہی بہت بڑا سبق ان تمام آیتوں کا اور اس رکوع کا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر, اللہ اکبر.